بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کو بہت ہی ایک پیارا قصہ سنانے والی ہوں، اور وہ تاریخ سنانے والی ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے کو خلیل اللہ کا خطاب دیا۔ آج سے 4000 برس پہلے کی بات ہے کہ عراق کی سرزمین میں ایک شخص پیدا ہوا تھا جو ہمیشہ کے لیے انسانی تاریخ پر اپنا ایک مستقل نشان چھوڑ گیا۔ جس زمانے میں اس نے آنکھیں کھولیں اس وقت تمام دنیا شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔ جس قوم میں وہ پیدا ہوا وہ ایک ستارہ پرست قوم تھی۔ چاند، سورج اور دوسرے سیارے اس کے خدا تھے، اور شاہی خاندان انہی خداؤں کی اولاد ہونے کی حیثیت سے اہل ملک کا رب مانا جاتا تھا۔ جس خاندان میں وہ پیدا ہوا وہ پرہتوں کا خاندان تھا، اور اپنی قوم کا ستارہ پرستی کے جال میں پھانسے رکھنے کا اصل ذمہ دار وہی تھا۔ ایسے زمانے، ایسی قوم، ایسے خاندان میں یہ شخص پیدا ہوا۔ دنیا کی عام روش پر چلنے والا ہوتا تو وہ بھی اسی راستے پر جاتا جس پر اس کے خاندان کے لوگ، اس کے ملک کے لوگ اور اس کے زمانے کے لوگ چلے جا رہے تھے۔ کوئی ایسی روشنی بظاہر اس وقت دنیا میں کہیں موجود نہ تھی جو کسی دوسرے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہو، اور اس کے ذاتی و خاندانی مفاد کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ کسی اور راستے کا خیال بھی اپنے دل میں نہ لاتا، کیونکہ خاندانی مفاد زیادہ ضروری ہوتا ہے ہر انسان کے لیے۔ لیکن وہ ان انسانوں میں سے نہ تھا جو بے شعور خس و خاشاک کی طرح اسی رخ پر اڑنے لگتے جدھر کی ہوا ہو۔ وہ موروثی تعصب کی بنا پر باپ دادا اور قوم کے طریقے کو بے چون و چرا قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ اس نے جب ہوش سنبھالا تو یہ تحقیق کرنا ضروری سمجھی کہ جن عقیدوں اور اصولوں پر اس کے بزرگوں نے اور اس کی قوم نے اپنی زندگی کی عمارت تعمیر کر رکھی ہے وہ بجائے خود صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اس آزادانہ تحقیقات کے سلسلے میں اس نے سورج، چاند، زہرہ اور ان سب معبودوں پر نگاہ ڈالی جن کی خدائی کے چرچے وہ بچپن سے سنتے آیا تھا۔ ایک ایک کو جانچ کر جب اس نے دیکھا کہ اس پر خدائی کا گمان کہاں تک سچا ہے، اور آخرکار یہ بلاغ رائے قائم کی کہ دراصل یہ سب بندے ہیں، یہ سب مخلوق ہیں اللہ کی، خدائی صرف اس ہستی کی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جس نے پھول پودے پیدا کیے ہیں، جس نے پہاڑ، درخت، سمندر، دریا پیدا کیے ہیں۔ پھر جب یہ حقیقت اس پر منکشف ہو گئی تو اس نے ان لوگوں کی سی روش اختیار نہ کی جو ایک بات کو حق جاننے اور سمجھنے کے باوجود اسے قبول نہیں کرتے۔ اس نے حق کو حق جاننے کے بعد اسے ماننے میں ایک لمحہ کی بھی دیر نہ کی، فوراً اقرار کیا کہ میں جھک گیا اس خدا کے آگے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، اور اس اقرار کے ساتھ اپنی برادری اور قوم کے سامنے یہ بھی اعلان کر دیا کہ میرا راستہ تم سے الگ ہے، میں اس شرک اور بت پرستی میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ شخص کون ہے؟ اس شخص کی پہلی قربانی کیا تھی؟ یہ پہلی چھری تھی جو اس نے باپ دادا کی اندھی تقلید پر، خاندانی اور قومی تعصبات پر اور نفس کی ان تمام کمزوریوں پر پھیر دی تھی، چھری جن کی وجہ سے آدمی اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف ایک راستے پر صرف اس لیے چلتا رہتا ہے کہ برادری اور قوم اور دنیا اسی پر چلی جا رہی ہے، اس کے ماں باپ اسی پر چلے جا رہے ہیں۔ اس اقرار و اعلان کے بعد یہ شخص خاموش نہیں بیٹھ گیا،
اس پر یہ حقیقت کھل گئی تھی کہ کائنات کی اصل حقیقت توحید ہے اور شرک سراسر ایک بے بنیاد چیز ہے۔ اس حقیقت کو جان لینے کے بعد وہ خود ہی یہ بھی جان گیا تھا کہ وہ سب انسان جو توحید کے بجائے شرک کے عقیدوں اور مشرکانہ اصولوں پر اپنے مذہب، اخلاق اور تمدن کی عمارت قائم کیے ہوئے ہیں، انہوں نے دراصل ایک ایسی شاخ پر آشیانہ بنا رکھا ہے جو سخت ناپائیدار ہے۔ اس احساس نے اس کو بے چین کر دیا۔ وہ پورے احساس فرض کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ اپنی قوم کو شرک سے روکے گا اور توحید کی طرف دعوت دے گا۔ اسے معلوم تھا کہ قومی مذہب کے خلاف اس طرح کی اعلانیہ تبلیغ کر کے وہ خود بہت بڑی مشکل میں پھنس جائے گا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا خاندان اگر قومی مذہب سے پھر گیا تو وہ ساری وجاہت ختم ہو جائے گی جو اسے ملک میں حاصل ہے۔ اس کو یہ بھی خبر تھی کہ اس تبلیغ کی وجہ سے ساری قوم کا غصہ اس پر بھڑک اٹھے گا۔ وہ اس بات سے بے خبر نہ تھا کہ یہ تبلیغ اسے حکومت کے عتاب میں مبتلا کر دے گی، کیونکہ شاہی خاندان کے اقتدار کی بنیاد ہی یہ عقیدہ تھا کہ وہ دیوتاؤں کی اولاد ہے، اور اس بنا پر توحید لازماً حکومت کی بنیادی نظریے سے ٹکراتی تھی۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ اپنا فرض ادا کرنے کے لیے اٹھا۔ اپنے باپ کو، اپنے خاندان کو، اپنی قوم کو اور بادشاہ تک کو اس نے شرک سے باز آنے اور توحید کا عقیدہ قبول کرنے کی دعوت دی، اور جتنی زیادہ اس کی مخالفت کی گئی اتنی ہی زیادہ اس کی سرگرمی بڑھتی چلی گئی۔ آخر کار نوبت یہ آ گئی کہ ایک طرف وہ تنہا انسان تھا اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں بادشاہ، ملک، خاندان، حتیٰ کہ اس کا اپنا باپ تک صف آرا تھا۔ اب پورے ملک میں کوئی اس کا دوست نہ تھا، ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے۔ ایک ہمدردی کی آواز بھی اس کے حق میں اٹھنے والی نہ تھی۔ اس پر بھی جب اس نے ہمت نہ ہاری اور توحید کی دعوت پیش کرنے سے اس کی زبان نہ تھکی تو فیصلہ کیا گیا کہ برسر عام اسے زندہ جلا دیا جائے، مگر اس ہولناک سزا کا خوف بھی اسے باطل کو باطل اور حق کو حق کہنے سے باز نہ رکھ سکا۔ اس نے آگ کے الاؤں میں پھینکا جانا گوارا کر لیا، مگر یہ گوارا نہ کیا کہ جس حقیقت پر وہ ایمان لا چکا تھا اس سے پھر جائے اور اسے حقیقت کہنا چھوڑ دے۔ یہ اس کی دوسری عظیم الشان قربانی تھی۔ ناظرین کرام، جب اس کو آگ میں ڈالا گیا تو نامعلوم کس طرح خدا نے اسے آگ میں جلنے سے بچا لیا۔ اس خطرے سے بخیریت گزر جانے کے بعد اس کے لیے ملک میں ٹھہرنا غیر ممکن تھا۔ آخر کار اس نے جلاوطنی کی زندگی اختیار کی۔ آس پاس کے سارے ملک جن میں وہ جا سکتا تھا اس وقت بت پرست موجود تھے۔ کہیں کوئی ایسی چھوٹی برادری یا سوسائٹی بھی موجود نہ تھی جو توحید کے قائل ہوتی، جس کے پاس وہ پناہ لے کر امن کی زندگی پا سکتا۔ اس حالت میں امن پانے کی صرف یہی ایک صورت تھی کہ وہ اپنے ملک سے نکل جانے کے بعد دعوت توحید سے زبان بند کر لیتا۔ انفرادی طور پر اگر ایک اجنبی آدمی کسی مذہب کا پیرو ہو تو دوسرے ملکوں کے لوگ اسے خواہ مخواہ چھیڑنے کی تکلیف کیوں کرنے لگے تھے، بلکہ انہیں یہ معلوم ہونے کی بھی کوئی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ مگر یہ خدا کا بندہ دوسرے ملک میں جا کر بھی خاموش نہ رہا۔ جہاں بھی گیا اس نے خدا کے سب بندوں کو یہی دعوت دی کہ دوسروں کی بندگی چھوڑ دو اور صرف اسی ایک خدا کے بندے بن کر رہو جو حقیقت میں تمہارا خدا ہے۔ اس تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے ملک سے نکل کر بھی اسے کہیں چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا، کبھی شام میں تو کبھی فلسطین میں، کبھی مصر میں تو کبھی حجاز میں۔ غرض ساری عمر یوں ہی ملک کے خاک چھانتے گزر گئی۔ اس کو آرام کے ٹھکانے کی طلب نہ تھی، اس کو گھر اور کھیت اور مویشی اور کاروبار کی طلب نہ تھی، اس کو دنیا کے عیش اور زندگی کے سر و سامان کی طلب نہ تھی۔ اسے صرف اس چیز کی طلب تھی ناظرین کرام کہ جس حق پر وہ ایمان لایا ہے اس کا کلمہ بلند ہو اور اس کے بنین و گمراہی کو چھوڑ کر اس سیدھے راستے کی طرف چلے آئیں جس میں ان کا اپنا بھلا ہے۔ یہی طلب اسے جگہ جگہ لیے پھرتی تھی اور اسی طلب کے پیچھے اس نے اپنے ہر فرد کو
ہر مفاد کو پیچھے رکھ دیا۔ یہ اس کی تیسری قربانی تھی۔ اس نے اپنے خاندان، اپنے سب کچھ چھوڑ کے آگے بڑھتا گیا اور اللہ کے دین کی تبلیغ دیتا چلا گیا۔ اس خانہ بدوشی اور بے سر و سامانی کے عالم میں پھرتے پھرتے جب عمر تمام ہونے کو آئی تو خدا نے ایک بیٹا دے دیا۔ اس بچے کو پالا پوسا یہاں تک کہ وہ اس عمر کو پہنچا جب اولاد والدین کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے اور زندگی کی دوڑ دھوپ میں ان کا ساتھ دینے کے قابل ہو جاتی ہے تو بیٹا، اور وہ بھی اکلوتا بیٹا، اور باپ زندگی کے اس مرحلے میں جب کہ آدمی جوان اولاد کے سہارے کا سب سے بڑا محتاج ہو جاتا ہے، ہر شخص اس صورتحال کا تصور کر کے اندازہ کر سکتا ہے کہ اس باپ کو وہ بیٹا کیسا کچھ عزیز ہوگا۔ مگر مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اسے خدا اور خدا کی مرضی سے بڑھ کر کوئی چیز بھی عزیز نہ ہو۔ اس لیے وہ ساری قربانیاں بھی کافی نہیں سمجھی گئیں جو یہ بندہ خدا کے لیے اپنی ساری عمر کرتا رہا۔ ان سب کے باوجود بھی اس کا آخری امتحان لینا ضروری سمجھا گیا، اور وہ یہ تھا کہ یہ بندہ مسلم اپنے اس عزیز ترین بیٹے کی محبت کو بھی خدا کی محبت پر قربان کر سکتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ یہ امتحان بھی لے ڈالا گیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ بوڑھا انسان اپنے خدا کا صریح حکم نہیں، محض ایک اشارہ پاتے ہی اکلوتے نوجوان بیٹے کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ یہ اور بات ہے، خدا نے عین ذبح کے وقت لڑکے کی جگہ مینڈے کو قبول کر لیا، کیونکہ خدا کو لڑکے کا خون مطلوب نہ تھا، محض محبت کی آزمائش مقصود تھی۔ لیکن اس سچے مسلمان نے اپنی نیت کے حد تک تو اپنا لخت جگر اپنے خدا کے اشارے پر قربان کر ہی دیا تھا۔ یہ تھی وہ محبت، وہ آخری قربانی جو کہ اس شخص سے مانگی گئی تھی، اور یہ سب سے بڑی قربانی تھی۔ اس شخص نے اپنے اسلام اور ایمان اور خدا کے ساتھ اپنی وفاداری کے ثبوت کو پیش کیا تھا۔ اسی کے صلے میں خدا نے اسے تمام دنیا کے انسانوں کا امام بنایا اور اپنی دوستی کے مرتبے پر سرفراز کیا۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں وہ کون شخصیت ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں آج؟ یہ اس ذات گرامی کا ذکر ہے جسے آج ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی قربانی ہے جس کی یادگار آج دنیا بھر کے مسلمان جانوروں کی قربانی کر کے مناتے ہیں۔ اس یادگار کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کے اندر قربانی کی وہی روح، اسلام و ایمان کی وہی کیفیت اور خدا کے ساتھ محبت وفاداری کی وہی شان پیدا ہو جس کا مظاہرہ آج سے بہت سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کیا۔ اگر کوئی شخص محض ایک جانور کے گلے پر چھری پھیرتا ہے اور اس کا دل اس روح سے خالی رہتا ہے تو وہ ناحق ایک جانور کا خون بہاتا ہے۔ خدا کو اس کے خون اور گوشت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہاں تو جو چیز مطلوب ہے وہ دراصل یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پر ایمان لائے وہ مکمل طور پر بندہ حق بن کر رہے۔ کوئی تعصب، کوئی دلچسپی، کوئی ذاتی مفاد، کوئی دباؤ، کوئی لالچ اور کوئی خوف اور نقصان، غرض کوئی اندر کی کمزوری اور باہر کی طاقت اس کو حق کے راستے سے نہ ہٹا سکے۔ وہ خدا کی بندگی کا اقرار کرنے کے بعد پھر کسی دوسری چیز کی بندگی قبول نہ کرے۔ اس کے لیے ہر تعلق کو قربان کر دینا آسان ہو، مگر اس تعلق کو قربان کرنا کسی طرح ممکن نہ ہو جو اس نے اپنے خدا سے قائم کیا ہے۔ یہی قربانی اسلام کی اصل حقیقت ہے، اور آج ہر زمانے سے بڑھ کر ہم اس کے محتاج ہیں۔ یہ حقیقت ہماری سیرتوں میں پیوست ہے۔ مسلمان نے جب بھی دنیا میں چوٹ کھائی، اسلام کی اس حقیقت سے خالی ہو کر کھائی، یعنی جب وہ اسلام کو چھوڑ رہا تھا، اسلام سے پیچھے ہٹ گیا تھا، تب مسلمانوں نے شکست کھائی۔ اور جب تک مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمانی رہا، اس وقت تک بہت سی کامیابیاں اور فیضیابیاں حاصل کرتا رہا۔ مسلمان کتنی تاریخ بری ہے مسلمانوں کی، کتنے قلعے فتح کر چکے ہیں، کس قدر زمینیں فتح کر چکے ہیں، صرف جذبہ ایمانی سے، اللہ تعالیٰ پر ایمان سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے مسلمانوں نے کتنی ترقی کری۔ اور آج کے مسلمان کس حالت کو پہنچ گئے ہیں
کہ بس کیونکہ انہوں نے اپنا دین کو چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے یہ کمزوری ہمارے ساتھ لگ گئی ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ سب کی قربانی کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کو آئندہ حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔